السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چلیے چلتے ہیں آج کے قصے کی طرف۔ قصہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو دو چار باتیں بتا دوں تاکہ بات اچھے سے سمجھ میں آئے، چونکہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں اور اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان انسان پر ہر وقت حملہ کرتا رہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان ہم لوگوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ شیطان سے ہمیشہ بچ کر رہیں۔ چلیے آج کے قصے میں ہم جانتے ہیں کہ شیطان ہم پر حملہ کیسے کرتا ہے، حملہ کس طریقے سے کرواتا ہے۔ اس قصے سے ہمیں یہی جاننے کو ملے گا، اور یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ قصے سے ہم لوگوں کو بہت بڑا سبق حاصل ہونے والا ہے۔ آپ حضرات ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ مت کیجیے گا۔ چلیے چلتے ہیں آج کے قصے کی طرف۔ ایک شیطان نے دیکھا کہ گدھا باندھا ہوا ہے۔ ایک شیطان نے دیکھا کہ گدھا کھوٹے سے باندھا ہوا ہے، رسی سے باندھا ہوا ہے، تو شیطان نے کیا کیا کہ گدھا کو آزاد کر دیا، گدھا کو رسی سے کھول دیا۔ اب تو گدھا ہوتا ہے، گدھا خوشی کے مارے، آزادی جو انہیں ملی تھی اس خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس خوشی سے گدھا کسان کے کھیتوں میں دوڑنے لگا، یہاں تک کہ کسان کے بیگھا کھیتوں میں جو فصلیں لگی ہوئی تھی ان کو برباد کر دیا۔ جیسے ہی کسان نے دیکھا کہ گدھا ہمارے کھیتوں میں ہماری فصلیں برباد کر رہا ہے، تو کسان نے کیا کیا کہ بندوق اٹھایا اور گدھے کو گولی مار دی، اور تو گدھا تو مر گیا۔ لیکن جب گدھے کے مالک کو پتہ چلا کہ میرے گدھے کو فلاں کسان نے گولی مار دی ہے، تو وہ گدھا کا مالک غصے سے آیا کسان کے گھر پہ۔ اب کسان تو گھر پہ تھا نہیں، کسان کی بیوی گھر پہ تھی، تو جیسے ہی گدھے کے مالک نے دیکھا کہ اس کی بیوی ہے، کسان نہیں ہے، تو گدھے کے مالک نے کلہاڑی اٹھائی اور کسان کی بیوی کے سر پہ مار دی۔ اب کسان کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ تو کسان جیسے ہی گھر آتا ہے اور اپنی بیوی کو خون میں لت پت دیکھتا ہے، اپنی بیوی کی لاش کو دیکھتا ہے، تو کسان آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ کسان غصے کے مارے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنا بندوق اٹھاتا ہے اور اس گدھے کے مالک کے پاس جاتا ہے، اور وہاں جا کر کسان نے گدھے کے مالک کو گولی مار دی، ان کا قتل کر دیا۔ اب گدھے کا جو مالک تھا ان کے دو لڑکے تھے اور ایک بیوی تھی۔ جیسے ہی لڑکوں نے دیکھا اپنے باپ کو خون میں لت پت، تو ان کا بیٹا بھی آگ بگولا ہو گیا اور ان کی بیوی بھی آگ بگولی ہو گئی، اور وہ بھی غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ اب یہ تینوں، دو بیٹے ایک بیوی، کسان کے گھر گئے اب ان کو قتل کرنے کے لیے، پر کسان کے گھر گئے تو کسان پھر نہیں ملا۔ تو یہ تینوں نے کیا کیا کہ کسان کی فصلوں میں آگ لگا دی، کسان کے گھروں میں آگ لگا دی، کسان کا جو گودام تھا اناج کا وہاں پہ آگ لگا دی، بالکل خاک کر دیا۔ کسان جب گھر آیا تو ہائے اللہ کیا ہو گیا، بڑا ہی افسوس کیا۔ تو کچھ دیر کے بعد پانی پی کسان نے، تو کسان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کسان کا جب مزاج ہلکا ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، تو پھر اپنے آپ میں یہ سوچنے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، نہ میں گولی چلاتا، نہ گھر برباد ہوتے، نہ اس کے نہ ہماری فصلیں برباد ہوتی۔ تو کسان شیطان سے پوچھنے لگا کہ بھائی شیطان، تم نے ایسا کیوں کیا؟ بتاؤ تو کتنی قتل و غارت ہو گئی، کتنے رشتے انات ہو گئے، کتنے بچے انات ہو گئے، کتنی چیزوں کا تم نے برباد کر دیا۔ تو شیطان کہنے لگا کسان جی میں نے ایسا کیا کیا؟ تو کہا تم ہی نے تو ہر چیز کیا ہے۔ تو شیطان کہنے لگا
دیکھیں کسان جی، میں صرف گدھے کو آزاد کیا تھا، باقی ساری چیزیں تو آپ نے خود کی تھی۔ بے شک شیطان نے تو ٹھیک ہی کہا تھا، شیطان نے تو صرف گدھے کو آزاد کیا تھا، باقی سارا کام تو انسان نے کیا تھا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی غصہ آئے، جب بھی ہمارے اندر آگ بھڑکے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ شیطان کے اثر سے آتا ہے اور شیطان آگ سے بنایا گیا ہے، تو لہٰذا جب بھی تم لوگوں کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو۔ وضو سے، چونکہ وضو پانی سے کی جاتی ہے اور پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ ایک جگہ تو اور ارشاد فرمایا کہ بہادر اور پہلوان شخص وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے۔ حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ فلاں آدمی سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم مقابلے میں اس سے جیت سکتے ہیں، لیکن اگر وہی شخص اسے معاف کر دے تو آپ یقین جانیں اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، اس سے بڑا پہلوان کوئی نہیں۔ ہم لوگ اپنے آپ میں دیکھیں کہ ہم لوگ کون ہیں۔ ہم لوگ ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں ہے۔ ابلیس نے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے مردود قرار دے دیا۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی ہمیں غصہ آئے تو اپنے آپ کو جھکا دیں۔ ارے جھکنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، یہ غلط فہمی ہم لوگوں نے پال رکھی ہے کہ جھک جائیں گے تو ان سے چھوٹے ہو جائیں گے۔ ارے جناب، جھکنے سے تو بہت ساری بلائیں دور ہو جاتی ہے، جھکنے سے بہت سارے مسئلے چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ جھک کر تو دیکھیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کامنٹ ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔